ماں باپ رب کا بڑا انمول تحفہ ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں بھائی کیسی گزرتی ہے، کہیں گے دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماں باپ کی کمی ہے۔ یار ماں باپ بڑی انمول چیز ہے، لیکن نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث سے پاک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج دنیا میں گھومو دیکھو، نہ جانے کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ ماں باپ کو پریشان کر رہی ہیں، نہ جانے کتنے بیٹے ایسے ہیں جو ماں باپ کو ستا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں پر ایک بوڑھی ماں سے میری ملاقات ہوئی۔ کہا مولانا جانتے ہیں یہ پروگرام کس نے سجایا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کس نے سجایا ہے۔ بولی یہ پروگرام جو سجایا ہے میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کے بیٹے، دین کا کام کر رہے ہیں۔ کہا ہاں مولانا یہ دین کا کام تو کرتے ہیں، بڑا پروگرام کرتے ہیں، لیکن ان سے کہہ دیجئے کبھی اپنی ماں کی دوائی کے لیے بھی پیسے دے دیا کریں۔ جب اس نے اتنا کہا تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا پوری بات بتائی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا بیٹا پروگرام تو بہت بڑا کرتا ہے، مولویوں کو بہت بلاتا ہے، لیکن کبھی اس نے میری خیریت نہیں پوچھی، کبھی اپنی ماں سے یہ خیریت نہیں پوچھتا ہے کہ ماں آپ کی دوا تو نہیں آنا ہے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے سامان لے کر آتا ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آتا ہے، اور یہ رات کو پھل اس کی بیوی اور یہ بچے سب کھاتے ہیں۔ اس سے پوچھو تو ذرا کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا برا بچپنے میں کیا تھا؟ کیا میں نے اسی دن کے لیے اسے پالا تھا؟ کیا میں نے اسی دن کے لیے اس کی پرورش کی تھی؟ مولانا میری خطا کیا ہے؟ میرے بیٹے کو اتنا سمجھا دینا کہ میں ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی ہوں، میں اتنا تو جانتی ہوں کہ یہ لے کر آتا ہے لیکن مجھے نہیں دیا کرتا ہے۔ میں اس بات سے خفا نہیں ہوں یہ اپنے بچوں کو کھلائے، اپنی بیوی کو کھلائے، لیکن ہفتے میں مجھے 100 روپے دوائی کے لیے تو دے دیا کرے۔ اللہ اکبر۔ آج حالات قوم کے یہ ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، آج ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ماں کو ستا رہے ہیں۔ وہ ماں جس کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ باپ کا مقام یہ ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ میں دو بچے تھے۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے 3 کھجوریں اسے دے دی۔ ماں کی محبت دیکھی۔ جب حضرت عائشہ نے اس کو 3 کھجوریں دی تو اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، پھر تیسری اپنے منہ میں رکھ رہی تھی۔ بچوں نے کھجوریں کھا کے ماں کی طرف کو دیکھا تو ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ جب ماں کی ممتا جاگی تو اس نے جو کھجور خود کھانے والی تھی اس کو 2 ٹکڑوں میں کیا، ایک بچے کو دے دیا، آدھا حصہ ایک بچے کو دے دیا۔ یہ ماں کی محبت دیکھ کر حضرت عائشہ کے آنسو آ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ کہا عائشہ کس چیز نے رلایا ہے؟ فرماتی ہے آقا میں نے آج ایک ماں کی محبت دیکھی ہے۔ پورا واقعہ مصطفیٰ کو سنایا تو مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے تلے جنت ڈالی، ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نہ جانے کتنی اولادیں ماں کی دعاؤں کی بدولت ولی بن گئی، نہ جانے کتنے لوگ ماں کی دعاؤں کی بدولت زمین کی پستی کو چھوڑ کر آسمان کی بلندیوں کو پکڑ لیا۔ ماں اگر بچے کے حق میں دعا کر دے تو بچہ بلندیوں پر چلا جاتا ہے۔ سوچو اگر وہی ماں آپ کی حق میں بد دعا کر دے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ آج ہم غوث پاک کے نام پہ پتیلے بناتے ہیں، آج ہم خواجہ غریب نواز کے لنگر لوٹاتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پہ میلادیں تو رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ماں راضی نہیں ہے تو یہ پتیلے غوث پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
اگر ماں راضی نہیں ہے تو یہ پتیلے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر ماں راضی نہیں ہے تو یاد رکھو یہ پتیلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آج ماں باپ کو ستانا بڑا آسان ہو گیا ہے، لوگ ماں باپ کو ستا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ماں وہی ماں ہے کہ جب تم چھوٹے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے، اس وقت اگر تمہارا کوئی سب سے اچھا ساتھی تھا تو وہ ماں تھی۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی سنوارتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ کی ماں تھی۔ آج اسی ماں سے الجھنے چلے ہیں، اسی ماں سے بات کرنے تیار نہیں ہیں۔ سوچو تو صحیح، جب تم چھوٹے تھے، جب بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو ماں گیلے میں سویا کرتی تھی، آپ کو سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ آج جب ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں نا تو تمام لوگوں کا ماننا یہی ہوتا ہے، تمام لوگ یہی سوچتے ہیں، گھر کے ہر فرد یہی کہتا ہے کہ بھائی پیسہ لینے گیا ہے، باپ پیسہ لینے گیا ہے، چچا پیسہ لینے گیا ہے، لیکن ماں کا دل کہتا ہے میرا لال مجھ سے جدا ہو گیا۔ جب باہر سے آپ آئیں نا، آپ کے کاندھے پر بیگ لدا ہو تو آپ کی بیوی اس بیگ کو دیکھے گی، آپ کے بچے بیگ کو دیکھیں گے، آپ کے بھائی بیگ کو دیکھیں گے، آپ کی اولادیں بیگ کو دیکھیں گی، لیکن ماں تیرے چہرے کو دیکھے گی۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ میرے بھائی، ماں کی خدمت کر جنت کما لے، ماں کی خدمت کر عروج کما لے۔ آج جو میاں لوگوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، یاد رکھو کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ماں دعا کرتے تو پھر کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، جنت کما لو۔ ماں باپ سے محبت کر کے آخرت بنا لو۔ اگر ماں باپ کو ٹھکرا کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کے آپ سمجھے کہ جنت مل جائے گی تو جنت آسان نہیں۔